أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کا حکم دے رہا ہے، اور جب مسلمان نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہم سب کا یہی شکوہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی وسوسے آتے ہیں، کبھی دنیاوی خیالات میں ہم گم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت بھی حقیقت میں خلوص اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان میری رکاوٹ کے باوجود عبادت سے نہیں رکتا، تو پھر وہ اس سے ایسے اعمال کرواتا ہے کہ جس سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جو ہم نیکیوں کے باوجود کرتے ہیں اور جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، اور ہمارے عام روٹین میں یہ معاملات موجود ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے نیک اعمال کو باطل کر دیں، ختم کر دیں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو پھر اس عبادت کی حفاظت بھی کرو۔ ہم عبادت کا شوق رکھتے ہیں، لیکن عبادت کی حفاظت کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، پھر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال ہمارے رد ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ کس سے؟ میرے نبی سے، کہ ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ادب رسول کا درس دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ تم ان کی بارگاہ میں چلا کر ایسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم انہیں اپنا جیسا نہ سمجھو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کوئی بات ایسی تم سے سرزد نہ ہو جو گستاخ رسول کے زمرے میں آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزر جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں تو الفاظ کا بہترین انتخاب کریں۔ جب ہم اپنے نبی کا ذکر کریں تو بہترین الفاظ سے کریں کہ اس میں کسی گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو۔ جب صحابہ اکرام حضور سے گفتگو فرماتے، سرکار دو عالم ان کو درس دیتے، کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا، حضور رعایت فرمائیے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی منع فرما دیا، فرمایا، یعنی رائنا کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا، اور صحابہ کہتے تھے رائنا، رعایت فرمائیے۔ لیکن کافروں نے کیا کیا؟ اس جملے سے گستاخی کا پہلو نکالا اور رائنا کہنا شروع کر دیا۔
یعنی ہمارا حضور کو چرواہا، سرکار نے بچپن میں بکریاں چرائیں، لیکن یہ لفظ حضور کے شایع نشان نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھائیں، لیکن ہم معاذ اللہ مزدور کا لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی، لیکن لفظ وہ استعمال کرنا ہے جو میرے آقا کے شایع نشان ہے۔ رب العالمین اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا لفظ آپ سے سرزد ہو، آپ کی زبان سے ادا ہو جائے جس سے کہیں گستاخی کا پہلو بھی ہے۔ صحابہ کرام کا مقصد گستاخی نہیں تھا، وہ تو رعایت کے لیے حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ دوبارہ فرما دیجئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو رعایت فرمائے رائنا، لیکن کافروں نے کیا کیا؟ رائنا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے چرواہا۔ رب العالمین کو یہ پسند نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابہ سرکار سے جب عرض کرو تو کہو فانظرنا، حضور نظر کرم فرمائیے کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو بلکہ کہو فانظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرما دیے یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ کس طبقے سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے، جن کا مقام امت میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ رب العالمین ان سے فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے نام اعمال میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، اور کوئی ایسا لفظ جو شان رسول کے خلاف ہو تم سے ادا ہو گیا، تمہارے تمام اعمال باطل ہو گئے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہے ایسا جملہ جو رسول کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہو۔ تو بزرگان دین اولیاء کاملین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی لفظ حضور کے لیے ادا کرو، حضور کے متعلق جب گفتگو کرو تو الفاظ کا بہترین انتخاب کرو جو سرکار کے شایع نشان ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تمہارے پاس ہیں ان میں بھی بہترین لفظ ہوں جو سرکار کے لیے استعمال۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسے الفاظ جس سے گستاخی کا پہلو نکلے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال اطارت ہو گئے، اور فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نیکیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ دو تاکہ غریبوں کی مدد ہو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غربا کی مدد کرو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا احسان نہ جتاؤ، اگر تم نے احسان جتایا تو وہ احسان پھر احسان نہیں رہا بلکہ وہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ یعنی جو صدقہ تم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن پھر اس کے بعد تم نے احسان جتا دیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، میں نے فلاں وقت تمہاری یہ مدد کی تھی، فرمایا اس سے اس کو ایذا پہنچے گی، عزت نفس مجروح ہوگی۔ غربت کا احساس دلانا احسان کر کے تو تمہارا احسان ختم۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن عرفان میں فرماتے ہیں کہ جس طرح منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا ریاکاری کے لیے خرچ کر کے وہ ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح تم احسان جتا کر ایذا دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ یعنی منافق جو ہے وہ تو ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے، تو تم جتا کر نہ ضائع کرو، احسان کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اجر چاہو تو صرف اللہ سے چاہو، کوئی انسان تمہیں اجر نہیں دے سکتا بلکہ رب العالمین اس کا اجر بہترین عطا فرمائے۔ تیسرا عمل کیا ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ وہ ہے حسد۔ جب ہم دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟
رب العالمین کی دین ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، جس کو جتنی چاہے عزت عطا فرما دے۔ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکو، بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکو، ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی عزت حاصل نہ کر سکے۔ اپنے مسلمان بھائی سے جلنا، حسد کرنا منع فرمایا گیا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی، سرکار نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں درج کرواتے جا رہے ہیں، 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے حسد موجود ہے، وہ آپ کی تمام نیکیوں کو کھاتی جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے نامہ اعمال سے ہماری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں آپ کی مقبول نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں اور آپ کا نامہ اعمال خالی رہ جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہر کسی کی ترقی میں خوش ہو، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو دیکھ کر خوش ہو، اس کی ترقی کے اندر خوش ہو، اس کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کرو، حسد کا اظہار نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے اس کے پاس یہ چیز کیوں موجود ہے، اس سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور دوسری کیا ہے؟ رشک۔ رشک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو عزت عطا کی ہے، مجھے بھی عزت عطا فرما۔ یہ ہے رشک۔ جب بندہ رشک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی فضیلت پر رشک کرتے تھے۔ جب سرکار کی زبان سے ان کی فضیلت سنتے تھے تو اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا علی کو آپ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان کی اس فضیلت پر رشک کر رہے ہیں اور اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے تو ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ ان کی اس عزت سے جلے نہیں، دل کے اندر حسد نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اس پر رشک کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھنے کے لیے حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں، مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، اور اس لیے لاتے ہیں کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اور صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے بڑھنا آسان نہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے نیکیوں میں بڑھنے کی خواہش ظاہر کی، ان کی اس فضیلت سے گھبرائی نہیں، دل میں حسد نہیں پیدا ہوا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ سرکار کی ہدایت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ترقی دیکھ کر، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرو، بلکہ اس پہ رشک کرو۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرو الہ العالمین یہ عزت و مقام مجھے بھی عطا فرما۔ اور اگر حسد ہے تو نیکیاں کرتے رہو اور حسد بھی کرتے رہو، پتہ چلا نام اعمال میں کچھ باقی نہ رہا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کو بچاتے نہیں۔ ان اعمال سے بچنا جو ہے عبادت کو بچانا ہے۔ اور پھر چوتھا عمل کیا ہے؟ کسی پر تہمت لگانا یا کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانا۔ تہمت کیا ہے؟ جو اس شخص میں برائی موجود نہ ہو، کسی کو آپ چور کہیں اور وہ چور نہ ہو، یہ تہمت ہے۔ کسی کو آپ شرابی کہیں وہ شرابی نہ ہو، کیا ہے؟ یہ تہمت ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے کسی پر الزام لگانا یہ تہمت کہلاتا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے
हम बगैर किसी तहकीक के किसी को भी कुछ कह देते हैं, ना हमारे पास उसका सबूत मौजूद है, फलां शख्स तो ऐसा है। अगर हम उससे नफरत करते हैं, उसकी बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर बयान करते हैं, उसमें फिर तड़का भी लगा देते हैं, अपनी तरफ से भी मिला देते हैं, और होता क्या है, उसके अंदर वो मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम तोहमत पे तोहमत लगा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं 100 साल की नेकियां बर्बाद करने के बराबर। और क्या है, नामे अमाल में क्या बचा? क्या 100 साल की जिंदगी आपने पाई है? आज तो कुछ पता नहीं, जवानी में इंसान दुनिया से चला जाता है। पहले लोगों की उम्रें ज्यादा थी, अब तो और कम होती जा रही है। तो हमारी जितनी थोड़ी जिंदगी है और उसमें थोड़ी बहुत जो नेकियां हैं, वो तरह से गलती से हम जाया कर दें, इससे ज्यादा बदबख्ती और कोई नहीं। तो रियाकारी से, अपना तोहमत से बचने की जरूरत, बगैर किसी तहकीक के अपने किसी मुसलमान भाई पर इल्जाम ना लगाएं। आज हमारा मीडिया यही कर रहा है, सोशल मीडिया पे चल जाए वहां यही हो रहा है, एक दूसरे के फेसबुक पेज पर चले जाए तो वहां भी यही हो रहा है। हम सब इसमें मुलव्विस होते चले जा रहे हैं और एहसास नहीं हो रहा कि हम अपने नामे अमाल के अंदर नेकियां खत्म कर रहे हैं, गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं। और पांचवें अमल क्या है? रियाकारी। ये रियाकारी इतनी खतरनाक चीज है, हमें महसूस भी नहीं होता। शैतान हमारे दिल के अंदर ये पैदा करता है। क्या है रियाकारी? रियाकारी ये है कि कोई अमल करना और फिर ये सोचना कि लोग इसको बेहतर समझे, अच्छा समझे। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लोग मुझे नमाजी कहें। मैं खैरात कर रहा हूँ, लोग कहें वाह बड़ा सखी आदमी। दिखावा, किसी भी नेक अमल का दिखावा जो है वो रियाकारी के जुमरे में आता है। जब कोई नेक अमल करे, अल्लाह के लिए करे। अगर उसकी राह में खर्च करना है तो छुपा कर खर्च करे। सरकार ने फरमाया नेकी वो है कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये मिसाल दी गई कि दोनों हाथ कितने करीब हैं। मतलब ये कि आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो बराबर वाले को नहीं पता आपने क्या खर्च कर दिया अल्लाह की राह में। हम उसी के साथ किसी की मदद कीजिए, ना लोगों में नशर कीजिए। इबादत करें तो छुप के करें, अपनी इबादत को छुपाएं। बुजुर्गान-ए-दीन औलिया कामिलीन रातों को क्यों जागा करते थे? इसलिए कि अपनी इबादत को छुपाते थे। हम कितने रब के सामने इबादत करते हैं वो जानता है या उसका बंदा जानता है। बस तू हो, तेरा जलवा हो, गोशाए तन्हाई हो, बस मेरा रब हो और मैं हूं। मैं सजदा करूं तो मेरा रब जानता है, कोई देखने वाला ना हो। 5 वक्त की नमाज है वो तो जाहिर करनी है, बाजमात पढ़नी है, मस्जिद में जाते हुए लोग देखेंगे, लेकिन रात की इबादत जो है किसी को नहीं पता। वो खुलूस के साथ है। ज़कात दें तो खुलूस के साथ दें, अल्लाह की राह में खर्च करें तो खुलूस के साथ करें, सबका करें तो खुलूस के साथ करें, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, दिखा के खर्च ना करें। आज हमारा हाल तो ये है कि हम मस्जिद में पंखे देते तो उस पर भी नाम लिखवा देते, इसमें जाए उस पर लिखा हुआ है नाम। जब आप जो आएगा वो दिखेगा जी फला साहब ने पंखा दिया है। कितनी अजीब बात है। लोग आपको क्या करेंगे? बस लोगों को पता चले कि मस्जिद में उन्होंने पंखा दिया। मैंने कोई तालीम बिछवाया है मस्जिद में, जरा माइक पे ऐलान कर दीजिएगा जी फला साहब ने मस्जिद में तालीम दिलवाया है। मस्जिद में मैंने ये रकम दी है तो जरा ऐलान कर दीजिए। क्या हुआ? रियाकारी, दिखावा हुआ। और रियाकारी का नतीजा क्या है? रियाकारी का नतीजा क्या है? रियाकारी का नतीजा ये है कि नामा अमाल के अंदर नेकी लिखी ही नहीं गई। आप सोच रहे हैं कि नामा अमाल में सखावत लिख दी गई, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। नहीं। इमाम तिबरानी मुअज्जमुल कबीर में लिखते हैं, सरकार से हदीस बयान करते हैं कि जब लोग अपने अमाल लेकर आएंगे तो रियाकारों से कहा जाएगा कि उनके पास जाओ जिनके लिए तुम रियाकारी किया करते, उनके पास जाओ, उन्हीं से अजर ले लो। यानी जब अल्लाह के सामने हम पहुंचेंगे, सरकार फरमाते हैं लोग आएंगे नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह के सामने वो नेकियां पेश की जाएंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा मेरे लिए क्या लाए हो? पहला ये इबादत तो तेरे लिए की, तेरी राह में खर्च किए, लोगों की मदद की। रब्बुल आलमीन फरमाता है
یہ تو تو نے لوگوں کے لیے کی تھی تاکہ تعریف سن سکو، جن کے لیے کی تھی انہی سے اجر طلب کرو، میرے پاس کیا لینے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا ہوگا؟ نام اعمال کا دار و مدار تو ختم ہو چکا، دنیا سے تو جا چکے، اب ہم نیک عمل کیسے کریں گے؟ پتہ کرا نام اعمال لے کے اسے خالی ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہوگی، اس وقت نام اعمال میں کچھ نہیں، اور یہاں ہم سمجھ رہے ہیں نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب ریاکاری کے زمرے میں آیا، اور جب ریاکاری کے زمرے میں آیا تو سمجھ لیے وہ نام اعمال آپ کے ختم ہو گئے۔ رب العالمین آپ کے دل کو جانتا ہے، اس کی نظر آپ کے دل پر ہے، آپ کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر اس کی بارگاہ میں تو میلے کپڑوں والا بھی آتا ہے، گرد میں اٹے ہوئے بالوں والا بھی آتا ہے، چہرے پر پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے، اس کی نظر کسی پر نہیں، اس کے دل پر ہوتی ہے کہ یہ سجدہ جو کر رہا ہے میرے لیے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کرو، اور جب خلوص کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تمہارے وہ نیک اعمال قبول ہوں گے، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ، جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تمام اعمال ہمارے اندر موجود ہیں۔ حسد بھی ہم کر رہے ہیں، ریاکاری بھی ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تہمت بھی لگا رہے ہیں، تو پھر کیا ہمارے نیک اعمال قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی جو ہے یہ بھی تمہارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ اس نے اخلاق جو ہے خطاؤں کو، آپ سے جو غلطی ہو گئی دانستہ نہ دانستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ان تمام غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور برف کی طرح ان کو پگھلا دیتا ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں اخلاق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، جبکہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد میں سرکہ ڈال دیجئے، شہد کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مثال دی جا رہی ہے کہ تمہاری نیکیاں بد اخلاقی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کیا ہم مسکرا کے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم دوسرے کو اگر حقیر سمجھیں گے تو کیسے مسکرا کر دیکھیں گے؟ تو جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھیں تو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نام اعمال میں اگر نیکیاں بچانی ہیں تو ان اعمال سے بچنا ضروری ہے، بد اخلاقی سے بچیے۔ ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ اب پانچواں عمل کیا ہے؟ چھٹا عمل، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ یہ عام بات ہے، ہمارے امام صاحب بیٹھے ہیں، سجاد صاحب، یہ عام بات ہو رہی ہے۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر مسجد میں نماز کی باقی ہے، دیر ہے تھوڑی نماز میں، آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، تیسرے آدمی کی غیبت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے تو کوئی موضوع نہیں ہے تو پھر سیاست تو ہمارے پاس موجود ہے، سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری اس کو روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں۔ 1400 سال پہلے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسجد میں عبادت کے بجائے دنیاوی باتیں ہوں گی۔ اگر ہوگا کیا؟ فرمایا، ایسے جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں تو آئے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آئے۔ تمہارے نام اعمال برباد ہو رہے ہیں، بلا ضرورت دنیاوی بات کرنا یہ گناہ ہے۔ مسجد کا احترام ہم پر لازم ہے، مسجد کا ادب ہم پر لازم ہے۔ میں نے کہا ہم جہاں بیٹھتے ہیں، دو آدمی بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی برائی شروع، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کو امی و ابی، حضور یہ بتائیے
اگر اس شخص کے اندر وہ برائی موجود ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں پھر بھی غیبت ہوگی. سرکار نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے موجود تو پھر وہ تہمت ہو جائے گی اور گناہ کبیرہ ہو گیا. یعنی جو بات جس بندے کے اندر کوئی خرابی موجود ہے اس کو تیسرے کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے. کیا مطلب؟ رب العالمین بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، تم بھی پردہ پوشی کرو. آج ہمارا میڈیا تو لوگوں کی عزتیں اچھال رہا ہے. جب ہم سنتے ہیں ہم بھی آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر تیسرا اس سے آگے بڑھا دیتا ہے. ہم سب غیبت کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے. اندازہ لگائیے غیبت کیا ہے. یہ بھی آپ کے نام اعمال سے نیکیوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی. غیبت کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں نام اعمال سے نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا نیکی کرنے کا؟ اور یہ عام نیکی نہیں، جو مقبول نیکی ہے آپ کے نام اعمال میں، جو اللہ کی راہ میں مقبول ہو چکی، وہ ضائع ہو رہی ہے. اندازہ لگائیے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہے یا نہیں ہے. تو جو مقبول نیکی ہے غیبت کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو رہی. اور ایک اور چیز، نجومی کے پاس جانا. آج میڈیا پر بھی نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑے شوق سے ان کا پروگرام دیکھتے ہیں. لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں فلاں نے یہ پیشنگوئی کر دی، فلاں نے یہ کر دی پیشنگوئی. اس شخص کی پیشنگوئیاں پوری ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نجومی کے پاس جائے پھر اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 شب کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اندازہ لگائیے کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ کیوں؟ آپ کا ایمان متزلزل ہو گیا. اللہ کے بجائے نجومی پر ایمان لے آئے. یہ جو کہہ دے گا وہ پورا ہو جائے گا. اس نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا ہے تو اب بھی پورا ہوگا. آپ نے اللہ کے بجائے اس پر ایمان رکھ لیا. رب العالمین تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ نجومی کیا چیز ہے؟ نجومی کے پاس جانا 40 راتوں کی عبادت، 40 راتوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پر مار دے گا. اندازہ لگائیے. کیا مطلب کہ نمازیں ہوں گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کو قبول نہیں کرے گا. پھر فرمایا کہ نجومی جو کچھ بتائے اگر اس کو حق سمجھ لیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا آپ کفر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں؟ پھر فرمایا اگر بطور اعتقاد اس پر آپ کو یقین نہیں ہے، میل جول کی رغبت کے ساتھ اگر اس سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج کل نجومی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. ایسا کیسا مسلمان ہے کہ جس کے پاس جانے سے عبادتیں رد ہو جائیں، جس کے پاس جا کر پوچھنے سے گناہ کبیرہ ہو جائے؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں سے بچیے. ایسے میڈیا پر پروگرام دیکھنے سے اپنے آپ کو روکیے کہ آپ کے نیک اعمال ختم ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. پھر فرمایا جو عورت اور شوہر کی ناشکری کرے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یعنی وہ تو نیک ہے شوہر، لیکن عورت کہتی ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی سکھ نہیں ملا. وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہا، سکھ دیتا رہا، لیکن اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. ایسی ناشکری عورت جو ہے اس کے نام اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں. کتاب الکبائر میں یہ حدیث منقول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی. تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا. یہ حدیث ہے حرام سے متعلق. آج ہم اپنے رزق کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رکھتے، محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ ہماری حلال کمائی حرام ہو رہی ہے. ہم اپنے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ذرا سی بے ایمانی سے حلال کمائی حرام ہو جاتی. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جن کے نام اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر، ان کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، لیکن جب انہیں لایا جائے گا اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو باطل قرار دے دے گا.
کہ تیرے یہ تمام نیک عمل، تمام نیکیاں ختم ہو گئی، باطل ہے، میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور حج کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی وہ اسے لے لیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا۔ اندازہ لگائیے، ہم اپنی تھوڑی سی رقم کے لیے جو ناجائز ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے، ہم نوکری کرتے ہوئے مالک کے حق پر ڈاکہ مارتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، یہ بھی خیانت۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کہ آپ کے حلال کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتاب العیون میں ایک حکایت نقل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، کہ آپ کسی مقام سے گزرے تو دیکھا ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، رقت انگیز دعا میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، اپنے اس بندے کی دعا کو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ رب تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! رب العالمین تو رحیم و کریم ہے، اس کے زار و قطار رونے پر اس کو ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی رحمت تو غضب پر غالب ہے۔ ایک بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رب العالمین فرماتا ہے میں اس کے پھر بھی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کے گھر میں حرام مال موجود ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد حرام کما رہے ہیں، سمجھ لیجیے سب کچھ غارت ہو گیا۔ ایک دودھ کے برتن میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیجیے، کیا کوئی پی سکتا ہے؟ حلال کمائی کے اندر 1 روپیہ حرام کا شامل ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے وہ تمام اعمال ختم ہو گئے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ واقعہ نقل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، 10 درہم میں سے صرف 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! حرام کے پیسے سے خریدا ہوا کپڑا پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اس سے کیا چیز مخفی ہے؟ وہ تو جانتا ہے اس کی کمائی کیا ہے، اس کی کمائی کے اندر کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال، اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، لیکن حرام کمانے کے بعد ہم تمام اعمال کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے، کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اعمال کو ختم کر رہے ہیں۔ 1 روپیہ جو حرام کا شامل ہوا اور اس سے کپڑا خریدا گیا، اور جب تک وہ بدن پر ہے آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ کتنی عجیب بات ہے! کوئی شخص کتنے ہی مال جمع کر لے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا مال دنیا میں چھوڑ کر پھر وہ چلا جائے گا۔ تو ایسے حرام مال سے کیا فائدہ؟ ایسی جھوٹی عزت سے کیا فائدہ؟ عزت بنانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے۔ اس دنیا کو خوش کرنے سے کوئی حاصل نہیں، یہ دنیا کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوگی، کبھی خوش نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اگر ہم کسی گناہ سے بچ رہے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، ارے لوگوں نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے، میری عزت میں فرق آ جائے گا۔ یہی کام اگر اللہ کے خوف سے ہو، رب العالمین خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خشیت الہی موجود ہے، میرے حکم کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ ہم گناہ اللہ کے ڈر سے نہیں، ہم دنیا کے خوف سے تو گناہ نہیں کرتے، لیکن چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں۔
کیوں کہ دنیا نہیں دیکھ رہی. یہ تو معلوم ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا مطمئن ہے تو سب کچھ مطمئن ہے. اطمینان ہو جاتا ہے ہمیں کہ دنیا اچھا سمجھ رہی ہے نا تو میں بہت اچھا ہوں. دنیا کسی حال میں خوش نہیں. ایک باپ اور ایک بیٹا سفر کر رہے تھے. ان کے پاس ایک گدھا تھا, وہ لے کر چلے. راستے میں چند لوگ دیکھ رہے تھے. راستے میں انہوں نے سنا تو وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں, کیسے بیوقوف ہیں, سواری بھی موجود ہے, پیدل جا رہے ہیں, گدھے کے اوپر بیٹھ کے چلے جاتے. باپ نے کہا بیٹا تم اس پر بیٹھ جاؤ. اس کی لگام پڑ کے چلنے لگا گدھے. کچھ دور آگے گئے تو کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا یار کیسا بیٹا ہے, باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا خود بیٹھا ہوا ہے گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہے. اس نے باپ نے کہا بیٹا تم اتر جا, میں بیٹھ جاتا ہوں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب دنیا والوں کی باتیں سن کر ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. دنیا کسی حال میں مطمئن نہیں ہے. بیٹا اتر گیا, باپ بیٹھ گیا. کچھ اور دور آگے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیسا باپ ہے, بچہ پیدل چل رہا ہے, باپ بیٹھ کے جا رہا ہے. باپ بڑا پریشان ہوا, یار یہ تو غلط بات ہے. اس نے بیٹے کو بھی اوپر چڑھا دیا. دونوں گدھے پہ بیٹھ کے جانے لگے. کچھ دور گئے تو کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کیسے ظالم لوگ ہیں, جانور پر ترس نہیں آتا, دونوں بیٹھ کر جا رہے ہیں. دونوں اتر گئے. انہوں نے بولا ہم کریں تو کیا کریں, جو کچھ کرتے ہیں دنیا تو اس پر بھی اعتراض کرتی ہے. تو دنیا کے اعتراض پر نہ جاؤ. دنیا تو تمہاری دعوی رکھنے پر بھی اعتراض کرے گی. دنیا تمہیں نیکی کرنے پر بھی اعتراض کرے گی. دنیا تمہیں صراط المستقیم پر چلنے پر بھی اعتراض کرے گی. دنیا کو کبھی نہیں دیکھنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو دیکھنا. جب تم دنیا کو پسے پوچھ ڈال دو گے, مجھے دنیا کو نہیں خوش کرنا, مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے. جب اس کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرو گے, خلوص کے ساتھ کرو گے, اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے. ان چیزوں سے بچ کر اپنی نیکیوں کو بچاؤ. جو عمل نیک کرو قبر میں بھی وہ امان ساتھ لے کر جاؤ تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. آخری عمل یہ بھی عام طور پر ہم کرتے ہیں, نمازی کے آگے سے گزرنا. یہ ایک مسئلہ بھی ہے, شرعی مسئلہ بھی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر نماز اپنے سے آگے سے گزرنے والے ایک شخص سے فرمایا تمہیں ایسا کرنے سے کس چیز میں ابھارا, مطلب تم میرے آگے سے کیوں گزرے. اس نے پوچھا اس میں کیا حرج ہے, کیا ہوا. آپ نے شاید فرمایا تم اپنے بھائی کی نماز کے سامنے سے گزرے ہو, اپنے 1 یا 2 سالہ عمل کی عمارت تم نے گرا دی. ہم نمازی کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں تم نے آگے سے گزر کر اپنے 1 یا 2 سال کی عبادت کی عمارت کو گرا دیا, یعنی تم نے 1-2 سال کی عبادت کو ختم کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, نماز کے آگے سے گزرنے میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ 40 دن کہے, 40 سال کہے یا 40 مہینے, میں اس کو یاد نہیں رکھ سکا. اگر 40 دن بھی کہیں تب بھی تنبیہ ہے, کیا 40 دن کی تم عبادت کو خراب کر رہے ہو. اگر جانتے کہ اس کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن تک تم کھڑے رہتے تو وہ سلام پھیر لے تو پھر میں اس کے آگے سے گزرا. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی جانتا اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس تک کھڑا رہنا 1 قدم نہ چلنے سے بہتر سمجھتے. ہم کیا ہیں اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں, کوئی ہم اس کو دقت نہیں سمجھتے. موطا امام مالک نے فرمایا نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جانتا اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں 10 جانا بہتر سمجھتا گزرنے سے. یہ وعید ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے, مسجد نبی میں بھی لوگ گزرتے ہیں آگے سے, عمرے پہ گئے ہیں, سجاد بھائی بھی گئے ہیں اور لوگ نے عمرہ کیا ہوگا. لیکن مسئلہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ میدان اور بڑی مسجد میں
मुसल्ली के कदम से मौज़े सुजूद तक गुजरना नाजायज। मौज़े सुजूद क्या है? मौज़े सुजूद से मुराद क़याम की हालत में सजदे की जगह की तरफ नजर करे तो जितनी दूर तक नजर फैले वो मौज़े सुजूद है। यानी जब आप नियत बांध के खड़े होंगे ना, सजदे की जगह को देखेंगे तो आप सजदे की जगह, लेकिन चारों तरफ का नजर आता है, महसूस होता है। जहां तक आपका एहसास जाता है उतनी दूर तक नमाजी के आगे से गुजरना नाजायज। मकान या छोटी मस्जिद में तो कदम से दीवार किबला तक गुजरना नाजायज। अगर छोटी मस्जिद है जहां आप खड़े हैं तो किबले की दीवार तक, उससे आगे से कोई गुजर नहीं सकता। अगर सुतरा ना हो, सुतरा हो तो आराम से जा सकते हैं। सुतरे की मिकदार क्या है? 1 हाथ ऊंचा और 1 उंगली के बराबर मोटा। यानी अगर कोई छड़ी भी आप खड़ी कर दें तो 1 हाथ के बराबर हो तो उसके आगे से गुजर जाए, फिर कोई हर्ज नहीं है। नमाजी जो है अगर ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ने वाले को भी ये ख्याल करना चाहिए। हमारी कैफियत क्या है? हम नमाज में आखिर में शामिल होते हैं और उसके बाद सलाम फिर गया, हमारी नमाज बाकी है, हमने 1 रकात पढ़ी और जल्दी से खड़े हो गए, दोबारा नियत बांध ली, सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गए। अब आप ऐसी जगह खड़े हो सुन्नतें पढ़ने के लिए जहां पे लोगों को गुजरने में दिक्कत ना हो। हम ऐसी जगह खड़े होते हैं जो रास्ता होता है। अब गुजरने वाला बेचारा खड़ा है इंतजार में, कब ये सलाम फेरता है और उस वक्त हमारे अंदर खुशियों को भी ज्यादा आ जाता है। बड़े इत्मीनान से हम नमाज पढ़ते हैं और दूसरे का एहसास नहीं करते कि बेचारे को गुजरना है। तो ये पढ़ने वाले की भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि जो सामने से गुजर रहा है, तो पढ़ने वाले को भी ये ख्याल करना चाहिए ऐसी जगह नियत बांधे कि गुजरने वाले को दिक्कत ना हो। और जो सुतरे का मैंने बताया उसका मसला ये है कि अगर इमाम के सामने सुतरा है तो वो तमाम नमाजियों को सुतरा है। अगर इमामत हो रही है और सुतरा मौजूद है आगे और आगे से कोई गुजर गया तो कोई हर्ज नहीं। तो ये वो अमाल मैंने आपको बताए कि जिनकी वजह से हमारे नेक अमाल रद्द हो जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया अदब रसूल, कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो एक बेहतरीन अपने पास से अल्फाज लेकर आइए। जब हुजूर का जिक्र करें कोई लफ्ज ऐसा ना हो जिससे गुस्ताखी का पहलू निकले। अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपके अमाल खत्म हो गए, आपको पता भी नहीं चले। दूसरी बात एहसान जताना, जब किसी के साथ भलाई करे तो अल्लाह के लिए करे और भूल जाए। इंसान सजा नहीं दे सकता, किसी पर इसलिए एहसान ना करे कि ये फिर मेरे काम आएगा या मैं इससे काम लूंगा, फिर आपका एहसान एहसान नहीं होगा। और फिर एहसान के बाद जताना ये इंतहाई गलत बात। हसद करना, मैंने हसद का आपको बताया, किसी पर तोहमत लगाना, रियाकारी करना, खुद पसंदी यानी अपने आप को मोतबर समझना, दूसरे को हकीर समझना, बद अखलाकी, मस्जिद में दुनियावी बातें, ग़ीबत और नजूबे के पास जाना, शोहर की नाशुक्री, हराम कमाना, नमाजी के आगे से गुजरना, ये वो तमाम अमाल हैं जो हमारे नेक अमाल को ख़त्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अपने आप अपना जायज़ा लीजिए, अपने गिरदो पेश का जायज़ा लीजिए, अपने अमाल का जायज़ा लीजिए। इन तमाम अमाल में से कोई अमल हमारे अंदर तो मौजूद नहीं। क्या हम किसी से हसद तो नहीं करते? क्या हम बैठकर किसी की ग़ीबत तो नहीं कर रहे? क्या हम मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं और दुनियावी बातें तो नहीं करते? क्या हम किसी पर तोहमत तो नहीं लगा रहे? इन तमाम अमाल का जायज़ा लीजिए और अपनी इबादत को बचाइए। अपनी इबादत को बचाने की कोशिश कीजिए और अपने नामे अमाल में जो इबादत हैं उनको कब्र में लेकर साथ जाइए। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन जब सवाल जवाब हो, रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करे ये काम तुमने रियाकारी के लिए किया था, यहाँ तुमने ग़ीबत की थी, यहाँ तुमने मुसलमान भाई से हसद की थी, ये काम तो तुम्हारा दिखावे के लिए था, इसलिए इसका अजर अब मेरे पास कुछ नहीं है, और फिर जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।